سب کو ہضم نہیں ہوئی۔ گزشتہ دنوں میں عمران خان کی بہن نورین نیازی صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو کہ نہایت افسوسناک ہے اور جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بدقسمتی سے وہ بیان اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان پچھلی ایک دہائی سے زائد سے مستقل دکھاتے آئے ہیں، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے۔ وہ پاکستان کے دفاع کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں، وہ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ 9 مئی تھا جس میں باقاعدہ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، شہداء کی نشانیوں پر حملہ کیا گیا، اور یہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کیا اپنے سیاسی مفادات کے لیے، چاہے وہ سائفر ہو جو کہ لہرایا گیا پاکستان کے سفارتی تعلقات کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ اپنی کرسی بچ سکے، چاہے وہ آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنا ہو تاکہ پاکستان کسی طرح ڈیفالٹ کر جائے اور عمران خان قید سے بچ جائے یا اس کی کرسی بچ جائے۔ تو یہ اسی ہی سوچ کا، اسی ہی فلسفی کا، اسی ہی مائنڈ سیٹ کا، اور بلکہ اسی پی ٹی آئی کے اس ہدف کا ایک تسلسل ہے جس کا نچوڑ یہ نورین نیازی صاحبہ کا بیان تھا۔ اور انہوں نے اس بیان میں کیا کہا؟ ان سے جب مارکہ حق کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جنگ کی فتح جو ہے، یہ فتح نہیں، یہ تو مودی کے ساتھ مل کے ایک ڈرامہ تھا، اور یہ کہ اگر مودی چاہتا تو ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا۔ آپ بتائیے کیا یہ کسی حوالے سے یہ بیان قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا کسی حوالے سے اس طرح کا بیان کسی بھی پاکستانی کو زیب دیتا ہے؟ ہم کسی کو ملک دشمن نہیں کہنا چاہتے، مگر آپ خود بتائیے اگر یہ بیان اور یہ سوچ ملک دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک نہایت افسوسناک اور ایک شرمناک بیان ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ بیان آیا ہے کافی اب وقت گزر گیا ہے، ایک دفعہ بھی اس کے اوپر کسی قسم کی وضاحت نہیں آئی، ایک دفعہ کسی ان خاتون نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، کیونکہ ان کا یہی مطلب تھا جو انہوں نے کہا ہے۔ اور ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہی سوچ ہے، وہ پاکستان کے خلاف بھی ہے، وہ پاکستان کی افواج کے خلاف بھی ہے، اور یہ بار بار انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور ایک قانونی کارروائی کا بھی آغاز ہوا ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی ذرا سوچئے کہ اس طرح کے بیان سے نورین نیازی صاحبہ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ آپ ان ایئر فورس کے پائلٹس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جنہوں نے مہارت سے اور دلیری سے پچھلے سال بھارت کے جہاز گرائے؟ آپ پاکستان کے ان افسران اور جوانوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو روزانہ قربانیاں بھی دیتے ہیں اور ملک کا دفاع بھی کرتے ہیں؟ آپ اپنے نیول آفیسرز کو اور جوانوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میرا تعلق ایک ایسے ضلع سے ہے جس کے اور ضلع جیلم ہے جس کے قبرستان کے اندر پاکستان کے شہداء کی قبروں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور میرے اس عظیم ضلع کو فخر ہے پاکستان کے لیے ان قربانیوں پر اور پاکستان کی خدمت پر۔ تو آپ ان شہداء اور ان کی شہداء کی فیملیز اور ان شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے کیا پیغام دے رہی ہیں نورین نیازی صاحب؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ غلط کیا ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ چاہتی تھیں کہ بھارت پچھلے سال یہ جنگ جیتتا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو مایوسی ہے کہ پاکستان پچھلے سال وہ جنگ جیتا؟ تو دیکھیے یہ نہایت افسوسناک ہے، اور یہ نورین نیازی صاحبہ نے برملا وہ بات کہہ دی ہے جو ہم پی ٹی آئی اور عمران خان کے متعلق سالوں سال کہتے آئے ہیں، اور ہم کہتے آئے ہیں کہ ان کے دیگر ایکشنز میں یہ چیز نظر آتی رہی ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں، یہی ان کا ہدف ہے۔ 9 مئی کا مقصد یہی تھا، سائفر لہرانے کا مقصد یہی تھا، آئی ایم ایف کو چٹھیوں لکھنے کا مقصد یہی تھا، اور آج وہی بات نورین نیازی صاحبہ نے اناپولوجیٹکلی اپنے منہ سے برملا کہہ دی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ وہ بیان دیکھیں، میں نے وہ کلپ دیکھی ہے، تو بات صرف ان کے الفاظ کی نہیں ہے، آپ ان کے لہجے میں پاکستان کی افواج کے خلاف ایک غصہ اور نفرت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کس حوالے سے قابل قبول ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی ہی افواج کی جنگ جیتنے پر غصہ ہو اور نفرت ہو؟ آپ کو غصہ ہو کہ پاکستان جنگ جیتا ہے، اور یہ وہی سوچ ہے جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سالوں سے کہتی آئی ہے اور آج بھی کہتی ہے کہ ہم نہیں تو پاکستان نہیں۔ یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں،
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बस सिर्फ इतना उनका मकसद है कि इमरान खान रिहा हो जाए और इमरान खान को कुर्सी मिल जाए, उसके लिए मुल्क की किसी भी चीज़ को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस बयान के खिलाफ जो हो रही है वो बिल्कुल मेरे नज़दीक होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर इस तरह का बयानिया काबिल कबूल नहीं हो सकता। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मार्का हक में फतह हुई। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान वो जंग जीता। मगर बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की फतह सबको हजम नहीं हुई। गुज़िश्ता दिनों में इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा का एक बयान सामने आया है जो कि निहायत अफसोसनाक है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने नौरीन नियाज़ी ने जो बयान दिया उस हवाले से उन्होंने कहा कि एक मुहिब्बे वतन ऐसा बयान नहीं दे सकता है। इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान दुश्मनी नहीं तो और क्या है।